بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کی شاہی اور فرما روائی کی مدت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آیت کا ترجمہ: ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدابیر سوچیں اور اللہ نے بھی جوابی تدابیر فرمائیں، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لفظ مکرہ کی تشریح: مکرہ کہتے ہیں چال چلنے کو، تدبیر سوچنے کو۔ مکر کا معنی کسی کو کسی ہیلے بہانے کے ذریعے اس کے اصل مقصد سے منحرف کر دینے کو۔ یہ لفظ عربی میں نیک اور بد دونوں قسم کی چال چلنے اور تدبیر سوچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آیت کی تفسیر: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہود کا مکر و سازش ظلم و ناانصافی پر مبنی تھا، اور اللہ کا مکر تدبیر عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ ظلم اور عدل دونوں کے لیے ایک تعبیر اختیار کرنا یہ ایک محاورہ ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ زیادتی کا اسی طرح جواب دینا یہ زیادتی نہیں ہے، اس کے باوجود دونوں کے لیے ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی تدبیر عدل اور انصاف پر مبنی ہوتی ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں خفیہ تدابیر سوچتے رہے، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کے مقابلے میں ان کی تمام تدبیریں بے نتیجہ اور بیکار ہو گئیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل ہونے سے بچا لیا اور اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ داعیان حق کو اہل باطل کی سازشوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں دشمنان اسلام اور دشمنان ایمان کے مکر و فریب سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔